امر بل ایپیسوڈ 40۔ تمہارے کزن نے جو کچھ این جی اوز کے بارے میں کہا ہے اسے ایک طرف رکھ کر اپنے سامنے نظر آنے والی چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرو۔ منیبا نے اس بار اسے مخاطب کیا۔ ویسے تم ایک بات بتاؤ، یہاں نظر آنے والی تبدیلیوں نے تمہیں خوش نہیں کیا؟ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، عورتوں کے نئے کردار کے حوالے سے، یہاں لوگوں کے منہ سے سننے والی باتوں نے، آخر این جی اوز نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا یہاں پر، ورنہ لوگ اتنے بے وقوف تو نہیں ہو سکتے کہ خواہ مخواہ کسی کی تعریف کرتے پھرے۔ وہ سائرہ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ سب باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر اپنے سامنے پڑے ہوئے پیپرز کو دیکھ کے مسکرانے لگی۔ اس رات وہ بہت دیر تک جاگتی رہی تھی۔ یہ نہیں پتا میں کب واپس آؤں گا، وہ اگلے دن ناشتے کی میز پر بیٹھا نانو اور نانا کو بتا رہا تھا۔ مگر لائق کے پاس اتنی دیر رہنے کی کیا تک ہے؟ تم بس سائیکالوجسٹ سے ملو پھر واپس آ جاؤ، نانا نے عمر سے کہا۔ علیزہ نے انڈا اچھالتے ہوئے عمر کو دیکھا۔ وہ بہت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، پاپا نے کہا ہے مجھے وہیں رہنا پڑے گا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے کندھے اچکائے تھے۔ لیکن پھر بھی ایک ماں تو وہاں نہیں رہنا چاہیے، میں تو اداس ہو جاؤں گی، نانو نے عمر کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرانے لگا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے نانا کے پاس ٹیبل پر پڑے ہوئے نیوز پیپر کا شوبز والا صفحہ اٹھا لیا۔ نانا پولیٹیکل اور ایڈیٹوریل صفحات دیکھ رہے تھے۔ چائے کے کپ میں چمچ ہلاتے ہوئے اس نے صفحہ کھول لیا۔ علیزہ انڈا اچھالنے کے بعد اپنی پلیٹ میں کانٹے کے ساتھ اس کے ٹکڑے کرنے میں مصروف ہو گئی۔ انڈے کے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ نمک کی تلاش میں ٹیبل پر نظر دوڑانے لگی۔ وہ دونوں اسے عمر کے سامنے پڑے نظر آئے۔ وہ اس سے اور کالی مرچ کافی فاصلے پر تھے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر انہیں نہیں پکڑ سکتی تھی۔ وہ عمر سے انہیں پکڑانے کے لیے کہنا چاہتی تھی، مگر عمر کے چہرے پر نظر دوڑاتے وہ چونک گئی تھی۔ وہ شوبز کا صفحہ کھولے اس پر نظریں جمائے، بالکل بے حس و حرکت تھا۔ ہونٹ بھینچے ہوئے اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی، وہ ایسی کون سی چیز پڑھ رہا تھا جس نے اسے یوں مشتعل کر دیا تھا؟ وہ سب کچھ بھول کر اسے دیکھنے لگے۔ تب بھی نانو بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ عمر کیا ہوا؟ انہوں نے یکدم تشویش بھری نظروں سے عمر کو دیکھا۔ نانا بھی اخبار سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عمر نے نانو کی طرف دیکھا۔ علیزہ نے اس کی آنکھوں میں یکدم نمی امڑتے دیکھی، پھر کچھ کہے بغیر وہ اخبار ٹیبل پر پٹخ کر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ عمر عمر کیا ہوا مجھے بتاؤ تو؟ نانو اسے آواز دیتی رہ گئی تھی، مگر وہ رکا نہیں۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ نانا نے ہاتھ بڑھا کر شوبز کا وہ صفحہ اٹھا لیا۔ آخر ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے اس طرح اٹھ کر چلا گیا؟ علیزہ نے نانا کو پریشانی کے عالم میں کہتے سنا۔ وہ اب اس صفحے کا جائزہ لے رہا تھا۔ علیزہ اور نانو منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر جائزہ لیتے رہے۔ مجھے تو یہاں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا جسے اس طرح مشتعل کر دے، وہ بلاخر بڑبڑائے۔ پلیز ماں آپ دھیان سے دیکھیں، آخر کوئی تو چیز ہے نا جس نے اسے پریشان کیا ہے۔ نانو بہت پریشان تھی۔ نانا ایک بار پھر اس صفحے کا تفصیلی جائزہ لینے لگے تھے۔ علیزہ کی بھوک اڑ گئی تھی۔ آخر عمر اب کیوں پریشان ہوا ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ نانا پلیز مجھے دکھائیں، شاید مجھے پتا چل جائے، اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اضطراب کے عالم میں اپنے نانا سے کہا، مگر معاذ حیدر نے اخبار اس کی طرف نہیں بڑھایا۔ ان کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا تھا۔ عمر کو کیا ہوا تھا وہ جان چکے تھے۔ کچھ کہے بغیر انہوں نے اخبار نانو کے سامنے رکھتے ہوئے ایک خبر کی طرف اشارہ کیا۔ علیزہ نے نانو کے چہرے کا رنگ بھی اسی طرح اڑتے دیکھا، پھر انہوں نے اپنے سر کو پکڑ لیا تھا۔ جہانگیر کو کیا ہو گیا ہے؟ علیزہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا نانو؟ انکل جہانگیر کو کیا ہوا ہے؟ نانو کوئی جواب دینے کے بجائے یکدم ٹیبل سے اٹھ گئی۔ علیزہ نے نانو کو بھی ان کے پیچھے جاتے دیکھا۔ اس نے بے اختیار کھڑے ہو کر ٹیبل کے دوسرے سرے پر پڑا ہوا اخبار اٹھا لیا۔ کچھ دیر تک وہ متلاشی نظر سے اخبار کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظریں ایک خبر پر جم گئی۔ ایک مشہور اور کم عمر ماڈل کی ایک بہت ہی خوبصورت تصویر کے ساتھ ایک کیپشن لگا ہوا تھا۔ وہ تفصیل پڑھنے لگی تھی۔ خبر میں 20 سالہ رچنا کی عمر میں اپنے سے 35 سال بڑے واشنگٹن میں پوسٹڈ پاکستانی سفارخانے جہانگیر ماس کے ساتھ شادی کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا گیا تھا۔ جہانگیر ماس کی پہلی دونوں شادیوں کے ساتھ ساتھ ان کی رنگین مزاجی کا بھی ذکر کیا گیا تھا، اور رپورٹر نے رچنا کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ خیال رکھے کہ جہانگیر چوتھی شادی نہ کر پائے کیونکہ عادتیں مشکل سے چھوٹتی ہیں۔
علیزہ نے اخبار بند کر دیا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ موبائل نکال کر اس نے جہانگیر کو کال کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد جہانگیر لائن پر آ گئے تھے۔ او عمر، تم نے کیسے فون کیا؟ کیا لائق کے پاس پہنچ گئی ہو؟ نہیں، میں ان کے پاس نہیں گیا اور نہ ہی جاؤں گا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ جہانگیر جیسے کچھ محتاط ہو گئے۔ میں امریکہ آنا چاہتا ہوں، اس نے اسی اکڑے انداز میں کہا۔ تم سے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نہیں چاہتا ابھی تم یہاں آؤ۔ کیوں نہیں چاہتے آپ؟ مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا لہجہ یکدم خشک ہو گیا۔ آپ کو کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جانتا ہوں آپ مجھے امریکہ آنے سے کیوں روک رہے ہیں۔ اس کے لہجے کی تلخی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کیوں روک رہا ہوں؟ اپنی نئی بیوی کی وجہ سے۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ عمر جہانگیر کے کسی جملے کا منتظر رہا مگر وہ خاموش ہی رہے تھے۔ ایک لمبے وقفے کے بعد انہوں نے بلاخر ایک گہرا سانس لے کر کہا، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ ساری دنیا میری طرح اندھی نہیں ہوتی۔ مجھ سے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں اس شادی کے بارے میں کس نے بتایا؟ عمر کے ڈپریشن میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ جہانگیر شرمندہ لگ رہے تھے۔ نہ انہوں نے اس شادی سے انکار کیا تھا۔ نیوز پیپر میں پڑھا ہے میں نے۔ کس نیوز پیپر میں؟ آپ نیوز پیپر کا نام جان کر کیا کریں گے؟ نیوز پیپر بند کروائیں گے سچ چھپانے کے جرم میں؟ تم مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس سوال کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے کہا، میں کیا جاننا چاہتا ہوں؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ شادی کیوں کی ہے؟ تمہیں مجھ سے یہ سوال پوچھنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ فون پر چلا اٹھے تھے۔ چند لمحوں کے لیے وہ چپ سا رہ گیا۔ آپ کو پتا ہے وہ لڑکی عمر میں آپ سے کتنی چھوٹی ہے؟ مجھ سے بھی 6 سال چھوٹی ہے وہ۔ تمہیں مشورہ دینے کو کس نے کہا ہے؟ میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ… جہانگیر نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی اس حرکت سے آپ کے بچوں پر کیا اثر ہوگا؟ تم صرف اپنی بات کر رہے ہو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ انہوں نے بڑے جتانے والے انداز میں کہا، میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے سب بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ تمہیں دوسروں کی بات کرنے کا کوئی حق ہے نہ ضرورت۔ تم صرف اپنی بات کرو۔ آپ نے کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا۔ مجھ سے مزید بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری شادی میرا پرسنل افیئر ہے۔ میں جب جس سے چاہوں شادی کر سکتا ہوں۔ میرے معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ کیا اتنی بکواس کافی ہے یا کچھ اور بھی بکنا ہے تمہیں؟ آپ جانتے ہیں پریس آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، آپ کے بارے میں کیا کمنٹس دیے جا رہے ہیں؟ وہ بمشکل اپنی آواز پر قابو پا رہا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اس نے باپ کی سرد آواز سنی تھی۔ اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ میرے لیے لوگوں سے ملنا بہت مشکل کر دیا ہے آپ نے۔ آپ کی تیسری اور اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کی کیا لوجک پیش کروں میں لوگوں کے سامنے؟ تم اپنے کام سے کام رکھو اور میرے معاملات کے بارے میں فکر مندی کے ڈرامے مت کرو۔ کل تک لائق کے پاس چلے جاؤ۔ میں کل اسے فون پر کانٹیکٹ کر لوں گا۔ میں اس کے پاس نہیں جا رہا۔ کیا مطلب؟ میں آج سیٹ بک کرواؤں گا اور اگلی فلائٹ سے امریکہ آ رہا ہوں۔ بکواس مت کرو۔ میں بکواس نہیں کر رہا ہوں، جو کرنے والا ہوں وہی بتا رہا ہوں۔ اور امریکہ آ کر کیا کرو گے تم؟ یہ وہیں آ کر دکھاؤں گا۔ اس نے موبائل بند کر دیا۔ چند لمحے بعد موبائل پر دوبارہ کال آنے لگی۔ وہ جانتا تھا جہانگیر سے کال کر رہے ہوں گے۔ اس نے موبائل آف کر کے رکھ دیا۔ مجھے ان سے بات نہیں کرنا ہے۔ جہانگیر نے اس کا موبائل آف ہونے کے بعد فون پر معاذ حیدر سے ان سے بات کروانے کے لیے کہا۔ معاذ حیدر نے جہانگیر سے ان کی اس شادی کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے انتہائی تلخی کے ساتھ انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا تھا، پاپا آپ کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ میں چاہوں تو 10 اور شادیاں کر لوں، آپ مجھے منع کیسے کر سکتے ہیں؟ جہانگیر کا لہجہ اتنا خشک اور اکھڑا تھا کہ معاذ اس سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ آپ عمر سے میری بات کروا دے، میں اس کے موبائل پر بات کر رہا تھا مگر اس کا موبائل آف ہے، انہوں نے معاذ حیدر سے کہا تھا۔ اور اب معاذ حیدر اس کو جہانگیر سے فون پر بات کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ سامان پیک کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے ان سے بات نہیں کرنا ہے، یہ بتا دے انہیں۔ وہ ان کی بات پر غرایا تھا۔ مگر تم سامان کیوں پیک کر رہے ہو؟ نانو گھبرا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ نانا کچھ دیر اسے دیکھ کر باہر نکل گئے۔ وہ بات نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے جہانگیر کو فون پر بتایا۔ ٹھیک ہے نہ کرے مگر اسے صاف صاف کہہ دے کہ کل تک اسے لائق کے گھر پر ہونا چاہیے۔ جہانگیر نے فون پٹخ دیا تھا۔ نانا واپس عمر کے کمرے میں آ گئے۔ عمر اب موبائل پر اپنی سیٹ کی بکنگ کروا رہا تھا۔ معاذ حیدر اسے دیکھتے رہے۔ جب اس نے موبائل بند کر دیا تو انہوں نے کہا، تم واپس امریکہ جا رہے ہو؟ ہاں،
मगर जहांगीर ने तुम्हें इस्लामाबाद लाइक के पास जाने के लिए कहा है। वो बहुत कुछ कहते रहते हैं, मुझे इनकी परवाह नहीं। वो अपना दूसरा बैग खोलने लगा था। मगर तुम अमेरिका जाकर करोगे क्या? नानो अब इससे पूछ रही थी। वो होंठ भेजे बैग में अपने कपड़े ठूंसता रहा। तुम लड़ोगे जहांगीर से जाकर? नाना ने इससे पूछा। मैं आपको इतना अहमक लगता हूँ? वो तंग कर बोला। तो फिर क्यों जा रहे हो? बस वैसे ही। उमर, नाना ने जैसे तनबी अंदाज में कहा। मैं फेड अप हो चुका हूँ। इसने पैर से बैग को जोरदार ठोकर मारी। बैग एक झटके से दूर जा पड़ा था। वापस जाकर अपना वक्त जाया करोगे, नाना ने इससे कहा था। वक्त? ये वक्त क्या होता है? जब जिंदगी जाया हो रही है तो वक्त जाया होने से क्या फर्क पड़ता है? इसका लहजा तुर्श था। पापा से कहें बस करे ये सब कुछ, और ये सब कुछ छोड़ दे। ये कम से कम हर एक के साथ रिश्ते जोड़ने तो ना बैठ जाए। पापा को शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? मगर मुझे आती है। मैं अपने फ्रेंड्स और कजन के सामने किस तरह जाऊंगा? तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जहांगीर जो कुछ कर रहा है वो खुद इसका जिम्मेदार है। तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए। नानो ने इसे तसल्ली देने की कोशिश की। कहना बहुत आसान है ग्रैनी, मगर मेरे लिए सब कुछ मुमकिन नहीं है। मगर अमेरिका जाकर तुम क्या करोगे? फिर वापस आना पड़ेगा। चंद माह बाद तुम्हें इंटरव्यू के लिए आना है। फिर वहां जाकर वक्त जाया मत करो। नाना ने इसे समझाने की एक और कोशिश की। नहीं, अब मुझे वापस नहीं आना। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इंटरव्यू में। कौन इज्जत करेगा मेरे जैसे बंदे की, जो सिविल सर्विस में होगा और इसके बाप की शादी की तफसीलात हर दूसरे साल अखबार छापते रहे। लोगों की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं होती। तुम जहांगीर की वजह से अपना करियर तबाह मत करो। लोगों की याददाश्त अच्छी हो या ना हो, मगर मेरी याददाश्त अच्छी है। मुझे कोई करियर नहीं बनाना। पापा से कही जायदाद में से मेरा हिस्सा दे दे। उमर, तुम अभी गुस्से में हो। इस हालत में तुम कुछ नहीं सोच सकते। नहीं ग्रैंडपा, मैं गुस्से में नहीं हूँ। मैंने पापा के साथ कितना मुश्किल वक्त गुजारा है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कितने बड़े हिपोक्रेट हैं, आप नहीं जानते। वो अपने बेड पर बैठ गया था। नाना इसके पास बैठ गए। अफेयर चलाते हैं, चलाते रहे, मगर शादी, वो भी इस तरह लड़कियों से? तुम जहांगीर को नहीं बदल सकते। इसके दिल में जो आता है वो वही करता है। मगर तुम अपने हाथ पांव काटने की कोशिश मत करो। वो नाना का चेहरा देखने लगा। अभी तुम जहांगीर पर डिपेंडेंट हो। इसके साथ लड़ने की हमाकत मत करो। जिस शादी पर तुम्हें एतराज हो रहा है, पता नहीं वो कितना अरसा चलती है। जहांगीर के बदलते हुए मूड्स का तुम्हें तो पता ही है। और फिर ये लड़की बहुत कम उम्र है। 4 दिन जहांगीर के पैसे पर ऐश करेगी, फिर इसे छोड़ जाएगी। ये मॉडल्स घर नहीं बसाती हैं। माज हैदर को रवानी में बात करते करते एहसास हुआ था कि इन्होंने उमर के सामने एक गलत बात कह दी थी। इसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया था। इन्होंने इसकी आंखों में शिकन खोल की देखी थी। इसके पास एकदम जैसे सारे अल्फाज खत्म हो गए थे। माज हैदर बात कहकर जैसे चोर बन गए थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात की तलाफी के लिए इसे क्या कहें। वो सर झुकाए दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून से बारी बारी बाकी उंगलियों के नाखून कुरचने की कोशिश कर रहा था। जारी। रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें, ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।